بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات، تکبیرات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کے حکم سے سارا نظام رواں دواں ہے، جس نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا۔ وہ رب تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجھیدار نہیں ہے۔ سارے معاملات میں، سارے اختیارات میں، سارے تصرفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے اور نہ کوئی اس ذات کے برابر ہے۔ وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے لیے آپ کو رہبر، رہنما، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا، اور ساری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی آپ کی اطاعت اور اتباع میں رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبے میں غفلت کے کیا نقصانات ہیں، اس تعلق سے محدود وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غفلت، اس کے کئی ایک معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک معنی سستی اور کاہلی کرنا، اپنے ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہ دینا، عبادت کے معاملے میں لاپرواہی اختیار کرنا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ غفلت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بھول جانا۔ اور اہل علم کہتے ہیں یہ غفلت عقوبت من اللہ، یہ اللہ کا عذاب لانے والی چیز۔ اس لیے ہر انسان کو غفلت سے بیدار ہونا ہے، غفلت سے علیحدہ ہونا ہے۔ عزیزان محترم، یہ غفلت اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ بھی غافلوں سے مت ہو جائیے۔ غفلت کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے اس کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، غفلت کی وجہ سے بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سارے غافلوں کو جہنم میں ڈالنا والا ہے۔ تو غفلت بہت بری چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر غفلت پائی جا رہی ہے تو یقین جانیے کہ مذموم حرکتوں میں مبتلا ہے۔ یہ غفلت دراصل انسان کو اللہ کی عبادتوں سے دور کرنے والی چیز ہے۔ یہ غفلت انسان کو شیطان کے نرغے میں پہنچا دینے والی چیز ہے۔ غفلت سے بچنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو غفلت میں پڑنے والے ہیں انہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، اور وہ لوگ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں، واطمأن بہا، اور دنیاوی زندگی سے وہ لوگ مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ کون لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے، ہماری قدرتوں سے بالکل غافل ہیں؟ دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑ جانا اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کو اصل چیز سمجھ لینا، دنیا میں حاصل ہونے والی چیزوں سے خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو اسی پر مطمئن رکھنا، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھنا، اللہ کی آیتوں سے غفلت برتنا، یہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑنے والے، یہ غافلوں کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کو سننے کے بعد تھوڑا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، ہمارے ذہنوں سے بھی آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے؟ غور کر کے دیکھیں، ہم میں سے اکثریت کی یہی کیفیت ہے، اکثریت کا یہی حال ہے، دنیاوی زندگی میں مگن ہے، رب کی عبادتوں سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ آئیے، یہ غفلت انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان معصیت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، انسان کو برائیوں سے محبت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ ہر موقع پر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، سامنے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو دھوکہ دینے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ اس میں بڑا مگن ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کو اچھے انداز میں دھوکہ دے دیا۔ اس طریقے سے معصیت سے جب محبت ہو جائے گی، انسان معصیت کی طرف لپکنے لگے گا، سمجھیے کہ اس بندے کے اندر غفلت کا مادہ پایا جا رہا ہے، یہ اپنے اصول سے ہٹ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اس دنیا کے اندر دنیا میں حرص و طمع کا پایا جانا اور دنیا کے اندر لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھنا، یہ بھی انسان کو غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ایک انسان تھوڑی سی اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے اندر حرص و طمع پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اب آگے بڑھوں، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ رب سے دور ہو جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، بس وہ دنیا میں زندگی کے حرص و طمع میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر دنیا پانے کی اس کے اندر ایسی امید جاگ جاتی ہے کہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہ غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ بندہ اگر غفلت سے نکلنا چاہتا ہے، رب کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، رب کی طرف آنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، یہ بات جان لو، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے، اللہ حساب و کتاب لینے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے کہ اے لوگوں جان لو، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اس دنیا کے پیچھے پڑ کر تم غفلت میں پڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو یہ دھوکہ باز شیطان اللہ سے تمہیں دھوکے میں ڈال دے، دنیا کو ایسا مزین کر کے پیش کرے، ایسی خوبصورت بنا کر پیش کرے کہ تم اس دنیا کے پیچھے پڑ کر رب کو بھول جاؤ، آخرت کی زندگی کو اصل زندگی تصور کر بیٹھو۔ اور یقیناً انسان کا حال یہی ہے۔ اللہ نے کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارے لیے بہتر اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہی چیز ہے دنیاوی محبت، دنیاوی لالچ، دنیاوی طمع، دنیا کی امیدیں ہمیں غفلت میں ڈالی ہوئی ہیں۔
آئیے عزیزان محترم، یہ دنیا ہے، یہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہم بآسانی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں بھی بات آ رہی ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اپنے فرض منصبی سے علیحدہ ہو گئی ہے، اللہ کی عبادتوں میں اس امت کو وقت نہیں مل رہا ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، آج کا یہ دن جس سے تو نے غفلت برتی تھی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم اس کی آنکھوں پہ سے پردے کو ہٹا دیں گے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور اس کی نگاہ تیز ہو جائے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے نبی، کل آپ ایسے مجرموں کو دیکھ لیں گے جو دنیا میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو عِندَ رَبِّهِمْ، یہ کل اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ٹھہرے رہیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، تیرا عذاب کتنا خطرناک ہے، آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، کانوں سے بھی ہم نے سن لیا ہے، اے ہمارے رب اب تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے، فرجعنا، تو ہم کو دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم عمل صالح کریں گے اور تیری ہر بات پر ہم یقین کرنے والے بن جائیں گے۔ کیا عزیزان محترم، اس وقت کی یہ ندامت یا اس وقت کی یہ شرمندگی یا اس وقت کی یہ حسرت ہمیں کچھ کام آئے گی؟ ہرگز ہرگز ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے والے نہیں رہیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سارے لوگوں کو ہم ہدایت دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری یہ بات بالکل ثابت ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ آج میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا۔ دنیا میں غفلت کی زندگی تو گزار لوگے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکو۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے، بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا خامی ان کی ہوگی اور دنیاوی زندگی ان کے کیسے رہے گی؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہوں گے یہ غور و فکر نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں بصارت سے دیکھ نہیں سکیں گے، ان کی آنکھ حق کو دیکھ کر قبول کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہوں گے یہ سماعت سے محروم ہوں گے، یعنی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ سارے کے سارے جانوروں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی زیادہ یہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ ان کا گرا ہوا مقام ہے۔ جانوروں میں ہمارے نزدیک بندر، سور اور کتا، جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قوموں کو تبدیل کر دیا بندروں اور سوروں میں، کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، اگر کتا تمہارے کھانے پینے کے برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا۔ لیکن یہی کتا اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کریں، تھوڑا اس کے ساتھ احسان کریں، تھوڑا اسے کھانے اور پینے کے لیے دے دیں، وہ آپ کا وفادار بن جاتا ہے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ آپ کے پاس دم ہلاتے ہوئے اپنی قربت کا اظہار کرتا ہے۔
ایک جانور ہے، نجس العین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذرا سی ہمدردی کے بعد وہ آپ کا وفادار بنا دیا۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی ایسی نعمت دی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ بھی نہیں چاہتا۔ ان ساری نعمتوں کے بعد رب چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہم اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جب ہم یہاں پر غفلت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں سے زیادہ گئے گزرا اس انسان کو بنا دیا۔ اور اس کے بعد کیا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ سارے کے سارے لوگ جنہیں ہم جہنم میں ڈالنے والے ہیں، جن کے دل کے بعد وہ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھ کے بعد بصارت سے نہیں دیکھتے، کان ملنے کے بعد سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کے مانند ہے، بس اس سے بھی گئے گزرے۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ غافل لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، تھوڑا غور کر کے دیکھیں، آج یہ کیفیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، شریعت کی تعلیم ایک طرف ہے، ہماری زندگی کسی اور رخ پر جا رہی ہے۔ یہ سوال کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنے نفس سے سوال کرے۔ اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود آج ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے، نہ ہمارا لباس مسلمان بنا، نہ ہماری صورت لباس مسلمان بنی، نہ ہمارا کردار مسلمانوں کا بنا، نہ ہمارے اخلاق مسلمانوں کے بن سکے، نہ ہمارے معاملات مسلمانوں کے بن سکے۔ غور کر کے دیکھیں، وہ صحابہ کرام تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا ہم نے رب نے کہا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے تو تم بدبختی میں پڑ جاؤ گے، اور یاد رکھو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا آج ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں آج کامل طور پر مسلمان ہوں، سارے اوصاف میرے اندر مسلمانوں کے اندر میرے اندر موجود ہیں؟ اکثریت ہماری یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنا لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے ہماری یہ غلطی کہیں اللہ رب العالمین کے پاس بڑے جرم کی شکل میں ظاہر نہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین جب پکڑنے کے لیے آتا ہے تو کوئی اللہ کی ذات سے چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ ایک غلطی آپ سے ہو رہی ہے، یہ مت سمجھیے کہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں۔ یہ احساس اگر ہمارے اندر آ جائے گا، یقین جانیے ہم گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ احساس ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر دلیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو اصل زندگی تصور کیے بیٹھے ہیں، اسی لیے ساری برائیاں اور غفلت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ بھی غافلوں میں سے مت ہو جائیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کو پکاریے۔ کیسے پکاریے؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی میں انکساری سے، وقیفہ، آہستگی سے، دون الجہر بالقول، بڑی آواز سے مت پکاریے اپنے رب کو۔ صبح کے اوقات میں پکاریے، شام کے اوقات میں پکاریے، ولا تکن من الغافلین، اور آپ غافلین میں سے مت ہو جائیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب سے دعا کرنا ہے، عاجزی و انکساری کرنا ہے، اور آپ کی یہ عاجزی و انکساری آہستگی سے ہونا چاہیے، اور اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، بڑی آواز سے رب کو نہیں پکارنا چاہیے۔ صبح میں پکاریے، شام میں پکاریے، اور آپ غافلین میں سے مت ہو جائیے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری غفلت ہے، رمضان کا جیسا موقع آ جاتا ہے، 20 دن تو ہم گزار لیتے ہیں، آخری دہا جیسے شروع ہو جاتا ہے ہمارے مزاجوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہم مقامی ایمان کو ہٹا کر ایک ایسے ایمان کو لانا چاہتے ہیں جو مصلی بیٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کرنے والا ہو، بڑی بڑی چیخیں مارنے والا ہو،
خود رونے والا ہو اور عوام کو رلانے والا ہو، ایسے ایمان کا ہم تقرر کرتے ہیں، جبکہ رب نے اس نبی سے کہا کہ عاجزی و انکساری سے مجھے پکارو، آہستگی سے مجھے پکارو اور بڑی آواز سے مجھے مت پکارو، رب نے کہا۔ پھر اس کے بعد کیا یہ ہماری غفلت نہیں ہے؟ کیا شریعت سے ہٹ کر ہمارا یہ عمل نہیں ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجموعے کے اندر دعا کر کر کے آپ بھی رو رہی ہیں، مجموعے کو بھی رلائیں۔ اگر آپ تحقیق کریں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے، اپنے حجرے کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرا چھوٹا سا کمرہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں تہجد پڑھتے، رب کے سامنے گریہ وزاری کرتے اور آپ روتے، وہاں پر بھی آپ اپنے رونے کو روکنے کی کوشش کرتے، جس سے آپ کے سینے اور حلق سے آواز نکلتی اور ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں سالن کھٹکھٹا رہا ہو، پک رہا ہو، ایسی آواز آپ کے سینے اور حلق سے آتی جب آپ اپنے رونے کو روکنے کی کوشش کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آج ہم بڑی بڑی چیخیں مار مار کر روتے ہیں، اور پھر عادت یہ ہماری بنا لی گئی ہے کہ فلاں مقام پر بڑی آواز سے دعا ہوتی ہے، بڑی لمبی دعا ہوتی ہے، چلو وہاں پر ہمیں بھاگنا ہے، فلاں امام صاحب بہت زیادہ رلاتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ جا کر رونا ہے۔ اگر ایسا کرنا ہے، آپ تنہائی میں جائیے، رب کے سامنے روئیے، آپ کا ایک قطرہ اگر اللہ کے خوف سے نکل رہا ہے تو پھر آپ کے اس قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی مغفرت فرما دے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے اس طریقے سے رونا یہ شریعت کے اندر جائز ہے۔ آئیے عزیزان محترم، یہ بھی ہماری غفلت تھی۔ اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم ترین بات بیان کی ہے، انسان کتنا غفلت میں پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان ہے، ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا ہے، کل قیامت والے دن ہم اس کے نامہ اعمال کو کھلی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے پیش کریں گے اور اس سے کہیں گے اقرا کتابک، تم اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے حساب کے لیے تمہارا نفس کافی ہوگا، تم پڑھ کر دیکھ لو۔ معزز حاضرین، انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں، یہ اعضاء نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور وہیں پر ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کے لیے بھی اللہ نے ان اعضاء کو بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اے لوگوں، تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہاری یہ بصارت، تمہارے یہ آنکھ، تمہارے یہ کان اور تمہارا یہ دل اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جانے والا ہے۔ اللہ ان سے سوال کرے گا، ان آنکھوں کا تم نے کیسے استعمال کیا ہے، ان کانوں کا کیسے استعمال کیا ہے، دل کا کیسے استعمال کیا ہے، تمہاری ساری کیفیت آنکھ، کان اور دل اللہ کے پاس بیان کر دیں گے۔ اللہ نے کہا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے الفاظ ابھی نہیں نکالتا، لیکن اسے لکھنے اور اچکنے والے فرشتے وہاں پر تیار رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اعضاء اللہ کے پاس گواہی دیں گے، یہاں تک کہ انسان کی دونوں رانیں بھی اللہ کے پاس گواہی دیں گی۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم کی چمڑی بھی اللہ کے پاس گواہی دیں گی۔ اتنی غفلت، ہمارا ایک ایک عمل اللہ نے ریکارڈ کر کیا ہے، فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ نماز فجر میں فرشتے آ جاتے ہیں
اور یہاں سے ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، نماز عصر تک یہ ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، اور نماز عصر میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر میں آنے والے فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اور نئے فرشتے پھر نماز عصر سے لے کے نماز فجر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کب تک ہم غفلت میں رہیں گے؟ ایک ایک عمل ہمارا تحریر ہو رہا ہے، اچھائی بھی برائی بھی سب لکھی جا رہی ہے۔ ہماری یہ آنکھ ریکارڈ کر رہی ہے، ہمارے کان ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری شرمگاہ، ہمارے رانے، ہماری چمڑی، ہمارا دل، یہ سب اچھائی اور برائی کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ سب پیش کرنے والے ہیں۔ کتنی غفلت ہمارے اندر ہے اور کتنی زیادہ بے حسی ہمارے اندر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں کب تک ہم ایسی بے حسی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ غور کریں، دو آنکھ، دو کان، دل، اس کے بعد دونوں ہونٹ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اور دونوں رانے کتنے ہو گئے؟ پھر اس کے بعد دو دو فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، تو جو بھی عمل کرے گا، ان تک فی صخرۃ، اگر تیرا وہ عمل چٹان کے اندر پیوست بھی ہو جائے، یا پھر آسمانوں کی بلندی میں ہو، اور فی الارض، یا زمین کی تہ میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تیرے اس عمل کو تیرے سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین باریک باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ بتائیے ہمارا کون سا عمل ہمارے اعضاء کو چھوڑ کر ہم انجام دے سکتے ہیں؟ ہمارے اعضاء کو چھوڑ کر ہم کام کر سکتے ہیں؟ سارے اعضاء ہم سے جڑے ہوئے ہیں، سارے اعضاء ہم سے چمٹے ہوئے ہیں، پھر کیسے ہم ان اعضاء کو چھوڑ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ آئیے عزیزان محترم، رب العالمین نے کہا یا ایھا الانسان، یہاں پر انسان سے خطاب کیا گیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تیری زندگی ایسی غفلت میں گزر رہی ہے، لاپرواہی میں گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس احساس کے بعد انسان کو برائیوں سے بچ جانا چاہیے۔ وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک، تیرے اعضاء کو انصاف کے ساتھ رکھا، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو اعضاء جہاں مناسب تھے وہاں پر رکھا، مناسب اعتدال کے ساتھ رکھا۔ ایک عضو کو بڑا، ایک عضو کو چھوٹا نہیں بڑھایا، ایک کو اونچا ایک کو نیچا نہیں بنایا۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ آنکھ جہاں مناسب تھی، جتنی مناسب تھی اس انداز سے آنکھ کو بنایا، کان جہاں مناسب تھے اس انداز سے اللہ رب العالمین نے رکھا۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے ہونٹ، ہمارے دانت، ہماری زبان، ان سارے اعضاء کی طرف توجہ دیجئے، اور جسم کے اندر کے سارے اعضاء، یہ سب اللہ رب العالمین نے عدل کے ساتھ ان کو پیدا کیا، عدل کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ کیا اس پر ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بننا ہے؟ کتنی ہماری زندگی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے تمہاری صورتوں کی ترکیب کی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے رنگ مختلف رکھے ہیں اور تمہاری زبانیں مختلف رکھی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ آج ہم میں اتنی بڑی تعداد میں سب کی صورتیں الگ الگ ہیں، سب کے رنگ الگ الگ ہیں، اور مختلف علاقوں میں دیکھیے آپ لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس دلایا جا رہا ہے اس رب نے تمہیں اتنے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، بہترین اسلوب میں پیدا کیا ہے، اور اعضاء کی ترکیب کی ہے،
اور اس کے بعد تم اس رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس رب سے تم غفلت برتتے ہو، اس رب کے تم شکر گزار بندے نہیں بنتے ہو، اس رب کی عبادتوں کے لیے تمہارا دل آمادہ نہیں ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ بات جان لیں۔ اب ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم موت کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری شرارتیں، ہماری عداوتیں، ہمارا فتنہ و فساد، ہمارے دل کا بغض، ہمارا عناد، ہمارا حسد، ہمارا تکبر ہمیں اس دنیا کے اندر لے کر ڈوب رہا ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے۔ یہ بات جان لیجئے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، بس یہ دنیا کو ختم کر رہا ہے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنے قبر کی طرف ہمارا سفر جاری ہے، قبر کے سوال و جواب کی طرف ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہیں سے ہماری قیامت شروع ہے۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة عنهم معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور ابھی تک وہ اللہ کی اس شریعت سے منہ موڑے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج حقیقت میں ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم بڑی تیزی سے کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو اصل زندگی تصور کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اب تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے اس کو چھوڑ دیجئے، آگے جو زندگی بچی ہے، کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سال باقی ہم نہیں جانتے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے غفلت سے بیدار ہو جائیے، غفلت کی چادر نکال لیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے اور گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے عاجزی میں انکساری کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکیے، رات کی تاریکی میں روئیے، گڑ گڑائیے، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آ جائیے۔ اللہ کی ذات ایسی کہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے ذات پر یقین کرنے والا بن جاتا ہے، عمل صالح کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس توبہ کی بنیاد پر فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے گناہ اس نے کیے ہیں ان سارے گناہوں کے کو اللہ رب العالمین اچھائیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ جو غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسی غفلت والی زندگی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس وقت جو ہماری ذلت، بے حسی، بے غیرتی ہے، اللہ یہ ہمارے اعمال کے سبب ہے۔ اللہ تو بندوں کی حالتوں کو دیکھنے والا ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اندر تیری طرف رغبت کی خواہش پیدا فرما اور تیرے رسول کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس وقت بارش کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کی کوتاہیوں کی اور انسان کے صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تو بارش کو روک لیتا ہے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مريئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مريئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مريئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ غیب سے مدد نازل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان موحدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بخیر حیات ہیں انہیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں پر امن نازل فرما، سکون نازل فرما، اطمینان نازل فرما۔
اے اللہ جب تک ہم مسلمان رہیں ہر قسم کی موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔